صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج ہم نے جو قرآن پاک کا حصہ نماز تراویح میں سنا ہے، اس سورۃ الاعراف پوری سورت اور سورہ الانفال کے کچھ رکوع آج پڑھے گئے ہیں۔ آج سورہ اعراف کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں بہت سی اہم باتیں مسلمانوں کو سمجھائی ہیں کہ قرآن حکیم کے نزول کے بعد، دنیا میں اس کے آنے کے بعد، اب اس کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں کہ انہوں نے اس میں کیسے کردار ادا کرنا ہے۔ قرآن پاک کے علم کے مطابق انسانوں کا ذہن اور ان کی عقل تیار کرنی ہے، سمجھ پیدا کرنی ہے۔ اس سے پہلی صورتوں میں اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دیگر مذاہب کا تذکرہ کیا، بڑی قوموں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں وہ قومیں جو بہت بڑا تشخص نہیں رکھتی لیکن چھوٹے چھوٹے خاندان وہ بکھر کے دنیا کے علاقوں میں، قوموں میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ اپنی شناخت کسی نہ کسی حیثیت میں قائم رکھے ہوئے ہیں، قرآن حکیم ان کو بھی دعوت دینے اور ان کو تربیت دے کر دین حق کا نمائندہ بنانے کا طریقہ کار سمجھاتا ہے۔ چھپی ہوئی قومیں جن کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ ابھی چھپی ہوئی ہے، بکھری ہوئی قومیں ہیں، ان چھوٹی قوموں کو تیار کیا جائے، اگلے دور میں دین حق کی خدمت کا وہ بڑا فریضہ سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، آپ کے سینے میں اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد کوئی حرج تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اب حرج اور تنگی کس چیز سے آتی ہے کہ آپ دنیا میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، کوئی پریشانی پیدا ہو، کسی قوم کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو، کوئی شک پیدا ہو اور اس شک کو آپ علمی طور پر اس کا جواب نہ دے سکیں اور اس کا حل نہ پیش کر سکیں، اس کا مطلب یہ آپ کے دل میں تنگی ہے، وہ کتاب سمجھ نہیں آئی۔ لہذا جس کو کتاب سمجھ آئے گی وہ ہر دور کے ہر مسئلے کا حل انسانوں کو سمجھا سکے، ان کے ہر پریشانی کا حل اس کے پاس قرآن حکیم کے علم کی روشنی میں موجود ہوگا۔ لہذا اللہ جل شانہ نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں، دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجتے ہیں کہ وہ انسانوں کو ان کی چھوٹی ذہنیت سے نکالیں، ان کے گندے ماحول سے انہیں نکالیں، ان کے ذہن کے اندر ترقی پیدا کریں، وسعت پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں، تاکہ انسان یہ اللہ کی سب سے زیادہ قیمتی مخلوق۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں صورتیں دی اور ہم نے تمہیں زمین میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، اس زمین میں تمہاری معیشت کا، زندگی گزارنے کا سارا سامان رکھ دیا ہے۔ اب انسان کے پاس دنیا کا سامان سارا موجود ہو اور یہ کوئی کام نہ کر سکے، اپنی دنیا اور آخرت کی ترقی کا کوئی منصوبہ نہ رکھتا ہو، یہ تو انسان کی توہین ہے۔ انسان کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، عقل بھی دے دی، صلاحیت بھی دے دی، دنیا بھی دے دی، زمین بھی دے دی، یہاں کے وسائل بھی دے دیے، اپنی طرف سے کتابیں بھی بھیج دی، اپنی طرف سے نبی بھی بھیج دیے۔ اب کون سی کمی ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں انسان کہ وہ اپنی ترقی کے راستے میں ابھی آگے نہیں بڑھ رہے، وہ دنیا میں اپنی پستی اور ذلت سے نہیں نکل رہے، وہ اپنی بیماریاں اور اپنی خرابیاں دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی بھی اتنا پریشانی ہے، سارے اسباب اور وسائل میسر آ گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سمجھایا کہ اب خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں صورتیں دی اور ہم نے انسان بنا کر دنیا میں اس انسان کو ایک کامیاب ترین، دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا حامل بنا کر
اپنی قدرت کاملہ کا ایک اعلیٰ ترین شاہکار بنا کر دنیا میں اس انسان کو بھیج دیا۔ اب جب دنیا میں انسان آیا تو اللہ نے شیطان کے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور شیطانوں کو بھی حکم دیا اسجدوا آدم کا سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں، میں اس سے زیادہ بلند ہوں۔ آمنا اللہ تسجد اذا مرتم قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس لیے انسان اس کائنات کا نقطۂ ارتقاء ہے، آخری ترقی کا آخری کمال دنیا میں وہ انسان ہے جس میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب انسان میں اور حیوان میں فرق کیا؟ حیوان جو ہے وہ اپنی جو سمجھے کی زندگی ہوتی ہے وہ اسی کو بسر کرتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا گھاس کھائے گا، پانی میں پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی تک پہنچے گا۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، اب یہ اپنی عقل اور سمجھ کا استعمال کرتا ہے، اپنی عقل اور سمجھ کا استعمال کر کے یہ اپنے مسائل حل کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا میں ہر چیز پر اپنی عقلی نگاہ دوڑا کر علت اور معلول کو تلاش کرتا ہے۔ یہ چیز ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اس کی بیک پر سبب کیا ہے، اسباب کے سلسلے کو یہ غور و فکر کر کے کائنات پر کمانڈ پیدا کرتا ہے، کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ اس لیے انسان یہ کائنات کے دوسرے حیوانوں کی طرح نہیں ہے، اس کے گلے میں رسی ڈال کر جو آدمی ادھر مرضی لے جائے، انسان کو رسی ڈال کر کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ہاں اس کی عقل میں تبدیلی پیدا کرے، یہ خود اس دین کو سیکھے، اس علم کو حاصل کرے اور ترقی کر کے یہ آگے بڑھے، اس کا ذہن بدلا جائے، اس کے ذہن میں ترقی کی سوچ ڈالی جائے۔ جب پست ہوتا ہے تو یہ مسئلے پیدا کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، لڑائیاں پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ہر مسئلہ انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے، مہنگائی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، جو مہنگائی پیدا کرتے ہیں اس سبب کو دور نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے سارے ادارے اب پاکستان کی عوام کے مسائل حل کرنے سے قاصر، معلوم ہوتا کوبری استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے۔ اگر عقل استعمال کرتے تو اپنے بدل اور قوم کو ترقی دیتے، ان کے مسائل حل کرتے، ان کی پریشانیوں سے نجات دلاتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا بہت قیمتی شتر مرغ تھا اور رات کو چوری ہو گیا، اب مجھے پتہ بھی نہیں چوری کس نے کی ہے، لیکن چوری ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ جو ایک محلے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے، دوسرے محلے والوں کو تھوڑی پتہ ہے دوسرے شہر والوں کو کس کے پاس کون سی چیز ہے، پہلے تو قریب والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اب انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ لوگ رات کو شتر مرغ چوری کرتے ہیں اور مرغ کا اثر نشان اس کے سر پر موجود ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، یعنی چوری کا اثر ہوتا ہے، ہر گناہ کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور چوری کا اثر اس کے اوپر موجود ہے، مرغ کا نشان موجود ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اب جس نے چوری کی تھی اس نے فوراً سر پر ہاتھ دیا کہ میرے سر پر مرغ کا پر تو نہیں ہے، وہ فوراً سامنے خود بہت نظر آ گیا۔ ایک بات انہوں نے کی اور چور پکڑا گیا، مسئلہ حل ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی۔ اب عقل کا استعمال کرنا ہے۔ آج ہماری عقل کا استعمال انسانوں کے حق میں نہیں ہے، اپنے مفاد کے لیے۔ دین چاہتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل اور صلاحیت کا استعمال سارے انسانوں کی ترقی کے لیے کرے، سارے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، سارے اپنی ذات کو صرف فائدہ نہ پہنچائے۔ یہ تو حیوان بھی کرتا ہے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے حیوان کھانا کھاتا ہے، حیوان پانی پیتا ہے، حیوان سردی گرمی تلاش کرتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے اپنے کام کو سارے حیوان بھی کرتے ہیں۔ جو انسان صرف اپنی پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے
اور انسان انسان کا بنتا ہے جب اس کی تربیت ہو جائے۔ اب اللہ کے نبیوں نے آ کر انسانوں کو کتنا سمجھایا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ سارے واقعات قرآن نے سورۃ الاعراف میں تسلسل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ ہر نبی آ کر وہ قوم کو اس پس ذریعے سے نکالتا ہے۔ اور دوسری بات قرآن سمجھاتا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم کا مخالف کون ہوتا ہے؟ اس دور کے ملک، اس دور کے سردار، اس دور کے وڈیرے، اس دور کے مالدار، اس دور کے عیاش لوگ، وہ نبی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قرآن کہتا ہے اس دور کے ملا اور محترم، پارلیمنٹ کے نمائندے، عدالتوں میں، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور اسی طرح دوسرے جو ان کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے اور وہ عیاشی پر صرف کرتے ہیں، یہی لوگ نبیوں کی تعلیمات کے مخالف ہیں، مقابلے میں رہے ہیں۔ غریب لوگ وہ سب سے پہلے نبی کی بات مانتے ہیں اور نبی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ بڑے بڑے مالدار لوگ یہ غریبوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور دباؤ ڈال کر کیا کہتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام پر اس دور کے غریب لوگ مسلمان ہو کر ایمان لے آئے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس دور کے مستكبرین نے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا ہاں جو وہ تعلیم لے کر آئے ہم اس کو مانتے ہیں، حق مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون، ہم تو اس کو نہیں مانتے، تم بیوقوف اس کو مانتے ہو۔ اب ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، ذہنی دباؤ، عقلی دباؤ کہ تم صالح علیہ السلام کی بات کیوں مانتے ہو، تم ان کی رائے میں کیوں آتے ہو، ان کے دباؤ میں کیوں آتے ہو۔ اب ہر دور کے بدماش، ہر دور کے مفاد پرست، ہر دور کے ادارہ دار اور ذاتی مفادات کے وہ عاملین، وہ اللہ کے نبیوں کو دباؤ ڈال کر وہ ان سے انسانوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے لیے ہم نے نصیحت کے سارے پہلو اختیار کر لیے، اتنی لکم ناصحٌ امین، ہم نے نصیحت کا، امانت کا، ہم نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ کیف آسا علی قوم کافرین، اب عذاب آ رہا ہے، اللہ کے نبی عذاب دیکھ رہے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور ہم نے تو تمہیں بتایا تھا، ہم نے تو تمہیں بتایا تھا، ہم نے تو تمہیں سمجھایا تھا، یہ ظلم کرو گے، یہ شرک کرو گے، یہ تکبر کرو گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ لیکن تم لوگ کیا کرتے تھے؟ تم نے یہ طے کیا ہوا تھا، ہم نے عقل کی، سمجھ کی، خیر خواہی کی کوئی بات نہیں مانی۔ اس لیے جو قومیں دنیا میں سچے اور خیر خواہ لوگوں کی، عقل مند لوگوں کی باتیں نہیں مانتی، کوئی عذاب میں مبتلا ہو، کوئی تباہ و برباد ہو۔ آج ہماری تباہی کا حال کیا ہے؟ ہم نے جھوٹے لیڈروں کی باتیں تو مانی، جو سچے رہنما تھے، جو صحیح باتیں بتاتے تھے، ہم ان کی باتیں نہیں مانتے۔ امام اللہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، امام شاہ اسحاق محدث دہلوی، اسی طرح حضرت شاہ اسحاق صاحب کے بعد ان کے وارثین حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی، اسی طرح اگلے دور میں شیخ مولانا محمود حسن، بڑے بڑے اکابرین امت کے رہنما جنہوں نے قربانیاں دے کر اس دین کی حفاظت کی، اس امت کے حفاظت کے لیے قربانیاں دی اور ہر میدان میں اترے، لیکن مسلمان ان کی باتوں پر کام نہیں کرتے۔ جھوٹے لوگ، غداریاں کرنے والے، دھوکہ دینے والے، تباہ کرنے والے، غلام بنانے والے ان کے پیچھے چلتے۔ قرآن کے اندر دیکھ لو آج کیا ہوتا ہے، جو تم ظالموں اور متکبروں کے پیچھے چلو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ وہ اللہ جو اس دور میں عذاب بھیج سکتا تھا حق کے چھوڑنے پر، آج بھی وہی اللہ ہے جو آج حق بات کو چھوڑے گا، اللہ اس پر آج بھی عذاب نازل کرے گا۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، فیصلے انسان جب غلط کام کریں گے نتائج اسی کے مطابق اپنے آئیں گے۔ اللہ جل شانہ نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبیوں کو کمزور سمجھنے والے وہ عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ ہو گئے۔ قوم عاد کہاں گئی؟ قوم سمود کہاں گئی؟ قوم شعیب کہاں گئی؟ قوم موسیٰ کہاں گئی؟ فرعون کہاں گیا؟ اب یہ سارے کے سارے لوگ بڑی طاقت اور اسلحہ رکھتے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اسی وعدے کی طرف آؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ
ذریتهم واشهدهم على انفسهم. اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ساری روحوں کو پیدا کیا اور سب روحوں کو ایک دفعہ پیدا کیا. قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا تھا ساری روحوں کو ایک دفعہ پیدا کر دیا. اب ساری روحیں پیدا ہو گئی. اللہ نے ساری روحوں کو خطاب کیا. قرآن اس کو بیان کرتا ہے. وعدہ الست جسے کہا جاتا ہے. ہر دور کے شاعر اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. علامہ اقبال بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں اپنی شاعری میں وعدہ الست کا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. سارے انسانوں کی روح کو پیدا کر کے اللہ نے انہیں خطاب کیا اور اس کے بعد انہیں فرمایا کہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. سب نے بیعت زبان ساری روحوں نے وہاں اقرار کیا. بلا کیوں نہیں شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی کائناتوں کو چلانے والا ہے. لہذا ہم تیری توحید کے قائل, ہم تیرا حکم مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ انسان دنیا میں آ کر وہ وعدہ بھول جاتا ہے جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا. اللہ پھر نبی بھیجتے ہیں, کتابیں بھیجتے ہیں کہ اب اس وعدے کو یاد دلائے اور انسانوں کو واپس اللہ کے ساتھ جوڑے. اور جب انسان حق بات کو قبول نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے کتنے جن اور انسان وہ جہنم کے لیے پیدا کیے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں ان سے سمجھنے کے لیے تیار ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے کان ہیں کانوں کو استعمال نہیں کرتے. حق بات سننے کے لیے تیار ہیں, حق دیکھنے کے لیے تیار ہیں, حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. اولئک کالانعام. فرمایا یہ چوپائے یہ جانور ہیں. بل ہم اضل. یہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں. ایسا بگڑا ہوا انسان جب یہ بگڑ جاتا ہے تو یہ دنیا میں تباہی پیدا کرتا ہے, بربادیاں پیدا کرتا ہے, سینکڑوں لاکھوں انسانوں کا قتل کرواتا ہے. اب یہ انسان بگڑتا ہے, کائنات کو بگاڑتا ہے, چیزوں کو زہریلا بناتا ہے, ہر چیز میں زہر گھولتا ہے. یہ سب چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ نے پھر آخر میں فرمایا اب تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور میں اللہ کو یاد کرو صبح و شام, کبھی بلند آواز سے کبھی آہستہ آواز سے. اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا, تمہاری صلاحیتیں پیدا ہوں گی. دوسرا تم اپنی عقل اور دماغ کو تیار کرو قرآن کے علم سے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے پوری غور سے توجہ سے سنو. وَأَنصِتُوا. اور خاموش ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب قرآن پڑھو گے عقل اور علم حاصل کرو گے اور اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مضبوط بناؤ گے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے. اللہ جل شانہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہر پریشانی اور مصیبت سے ہمیں نکلنے کا راستہ جو قرآن بتاتا ہے, دین حق کا علم دیتا ہے, انسانوں کی رہنمائی کا وہ منصب, اس پر ہمیں اپنے آپ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.